ہے کہ کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. اور جن خوابوں کی یہ بات کر رہے ہیں، جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم نے بھی کبھی دیکھے تھے، اور اب آج بھی ہم وہی خواب دیکھتے ہیں. بس وہ تکمیل تک پہنچتے پہنچتے اگر آپ ان کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو نعمتیں آپ کو راستے میں ملتی رہیں، جن مشکلات میں آپ ڈھلتے رہیں، ان میں سے جیسے آپ گزریں، ان میں اگر آپ اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ان کے الفاظ بہت خوبصورت تھے، اور بالکل ایسے ہی لگا کہ ان میں بناوٹ نہیں تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے وہ شہید کی زبان ہی تھی. میرے والد صاحب بہت محنتی آدمی تھے. میرے والدہ نے جب جیسے میں پرورش کرتا جا رہا تھا تو مجھے ان کی کہانیاں سناتی تھیں. اونچ نیچ ہر خاندان دیکھتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے بھی دیکھی. لیکن ان ساری اونچ نیچ کے دوران جو مجھے اس قدرت نے تحفہ دیا وہ تھا موسیقی کا. میں اپنے آباء و اجداد کو اتنا زیادہ نہیں جانتا، لیکن ابھی تک جتنے لوگوں کو جانتا ہوں اور جو میرے رشتہ دار ہیں یا خاندان ہیں، ان میں صرف میں ہی ہوں جو موسیقی کرتا ہوں. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جرنی ہے جو آج میں اس قابل ہوں کہ میں آج آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کہانی شیئر کر رہا ہوں. 7ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھا، عیدی کے پیسے جمع ہوئے اور گفٹ شاپ سے ایک چھوٹا سا پیانو خرید کے لے کر آ گیا ہوں. بس وہ دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی غلطی تھی اور میرے لیے ایک اپرچونٹی تھی. اس دن سے میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی چیز مجھے سیکھنی ہوتی تھی، مجھے کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں تھی. میں انٹرنیٹ پہ جاتا تھا، ٹیوٹوریلز پڑھے، یہ کیا وہ کیا، اور فٹافٹ سیکھ گیا. اس دوران جب یہ میرے اندر یہ جو ایک خوبصورت گلاب اگ رہے تھے نا میرے خیالوں کے اندر، اس درمیان میرے گھر والوں کے جذبات میں کانٹے اگ رہے تھے. مجھے ہمیشہ سے جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، اس سے ہمیشہ پرابلم رہتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی لکیر کا فقیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہمیشہ میں اس میں فیل بھی رہتا تھا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا یہ سب باقی کے لوگ شاید مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، یا میں بیوقوف ہوں، یا میں کم ظرف ہوں. تو بس سفر بڑا مشکل تھا، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس سے کیا پوچھنا ہے، کس سے کیا سیکھنا ہے، کرنا کیا ہے. انسان جب اپنے ارادوں پہ پکا ہوتا ہے نا، اور اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں سچائی ہوتی ہے اپنے ہر قسم کے کام کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. پھر آپ کو ملتے ہیں اچھے دوست، اچھے استاد، اور آپ کے گرد و نواح میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتی ہیں. یہاں تک کہ زمین پر پڑا ہوا کچرا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کے کام کا ہوتا ہے. ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کو میں نے کہا کہ یار گٹار پہ فلان چیز بجائے نا، وہ کیوں نہیں بجا رہا. تو انہوں نے بتایا بھائی گٹار میں یہ مسئلے ہیں، اس وجہ سے یہ چیز نہیں بج سکتی اس کے اوپر. میں نے بولا اچھا. پڑھنا شروع کر دیا، بھائی ساز کیا ہوتے ہیں، کیا سائنس ہے، کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں، کیا ہیں، آدھا سر کا رکتا ہے، پورا سر کا رکتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے جاننے کی کوشش کر لی، اور انسٹرومنٹ کی دکانوں پہ جا رہا ہوں، جو بناتے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں. فائنلی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میں نے ایک ایسا انسٹرومنٹ انوینٹ کیا یا مجھ سے کروایا گیا جو کہ ستار اور گٹار دونوں کے اصولوں پہ چلتا ہے. وہ کیسے؟ اس کے اندر جو برج استعمال ہوا ہے وہ بیسیکلی ستار کے اصولوں پہ بنا ہوا ہے. اس کے اندر جو تربے ہیں، جس کو انگلش میں سمپیتھیٹک اسٹرینگز کہا جاتا ہے، لا آف ریزوننس، 2 آئیڈینٹیکل فریکوینسیز ریزونیٹ ایچ ادر. ایک جیسے سر رکھنے والے 2 تاریں آپس میں ایک دوسرے کو ہلا سکتی ہیں بغیر ٹچ کیے. یہ اصول مجھے جب سمجھ میں آیا تو میں نے 12 تربیں گٹار کے اندر ایڈ کری. دوسرا جو ستار ہے، ستار کے اندر جو مینڈ ہے پنچم تک جاتی ہے ہینڈ، یعنی 5 سروں تک، پہلے سے لے کر 5ویں سروں تک. میرے گٹار کے اندر 2 سپتک تک جاتی ہے، یعنی پہلے سا سے دوسرا سا، اور پھر اس کے بعد اگلے سپتک کا بھی 5ویں تک جاتی ہے، یعنی اتنی لمبی جاتی ہے. اب دیکھیں نا، میں نے ساز بنا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے اتنے لوگوں کو کوشش کی، میں نے بولا بھائی میں نے یہ ساز بنایا. لوگ پیسے مانگ رہے ہیں یار آرٹیکل لکھنے کے لیے. میں نے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے میں نے ساز بنایا. 40 سال میں شاید صرف ایک انسٹرومنٹ بنا ہے جو ساگر بینا ہے، اور ایک میں نے بنایا. ساگر بینا اتنا بڑا ہے، اس کو کنٹینر میں لے آنا پڑتا ہے. یہ تو ہر بندہ بجا سکتا ہے. میری لائف میں مجھے ایک چیز جو بڑی سب سے اچھی سمجھ میں آئی نا، وہ یہ آئی کہ سب سے پہلے تو آپ مقصد کا تعین کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کو ڈگریاں جمع کرنی ہے یا آپ کو قابل بننا ہے؟ ڈگری جمع کرنے کا قابلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈگری آپ کو ملتی ہے کیونکہ ایک سسٹم ہے، لیکن یونیورسٹی میں جا کے آپ نے
تعلیم حاصل کرنی ہے آپ نے ہر سبجیکٹ کو پڑھنا ہے بھلے آپ اس میں اچھے ہوں یا نہ ہوں. میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میں نے علم پورا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ سے میں بغیر ڈگری کے ڈگری والے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اسی طرح یہ سفر چلتا رہے.